جھومائے، جھنڈے جھومائے، دعوت خطاب دے رہا ہوں آپ کے قائد، میرے قائد، امت کے قائد، قائد ہے ملت اسلامی کا امام الانقلاب حضرت مولانا فضل الرحمان صاحب کو مائک پہ تشریف لائے اور عوام کے ٹاٹے مارتے ہوئے سمندر سے مخاطب ہو۔ قائد جمعیت حضرت مولانا فضل الرحمان صاحب۔ الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى لا سيما على سيد الرسل وخاتم الأنبياء وعلى آله وصحبه ومن بهديه مهتدى. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وما محمد إلا رسول قد خلت من قبله الرسل أفإن مات أو قتل انقلبتم على أعقابكم ومن ينقلب على عقبيه فلن يضر الله شيئا وسيجزي الله الشاكرين. صدق الله العظيم. جناب صدر محترم حضرت سائیں عبدالقیوم حالیجوی صاحب، اسٹیج پر موجود علماء کرام، مشائخ عظام اور اس خطے کے زعماء، بزرگان ملت، میرے دوستوں اور بھائیوں، میں صرف شکریہ ہی ادا نہیں کر رہا بلکہ اس عظیم الشان تاریخی اجتماع کو دیکھ کر میں آپ پر فخر کرتا ہوں۔ جب بھی ہم نے آپ کو آواز دی ہے آپ نے اس پر لبیک کہا ہے، اور آپ کے اس جذبے کا جواب ہمارے پاس اس کے لیے الفاظ موجود نہیں ہیں۔ اللہ تعالی آپ کے اس خلوص کو، آپ کے اس ولولے کو، آپ کے اس جذبے کو قبول فرمائے، اور انشاءاللہ حالات کے تیور بتا رہے ہیں کہ اس ملک کا مستقبل آپ کا منتظر ہے، اور انشاءاللہ اب اس ملک کے قیام کا اصل مقصد پورا کرنے کے لیے جمعیت علماء اسلام کے کارکن میدان میں پرعزم ہیں۔ میرے محترم دوستو، ہمارے بھائی ڈاکٹر خالد محمود سومرو شہید، ہمارے بزرگ مخدوم مقتدی حضرت مولانا عبدالصمد حالیجوی رحمہ اللہ، ان کی نسبت سے آج اس جلسے کا نام باب الاسلام رکھا گیا ہے، تاکہ دنیا کو بتایا جا سکے کہ یہ ہماری تاریخ ہے۔ ان اکابر کو خراج عقیدت پیش کرنے کے لیے باب الاسلام کا عنوان یہ ہماری تاریخ ہے، اور اگر
سندھ کو باب الاسلام کہنے کے دعوے دار ہم ہیں تو پھر پاکستان کو اسلام کا قلعہ بنانے کے ذمہ دار بھی ہم لوگ ہیں انشاءاللہ العزیز۔ میرے محترم دوستو، یہ ملک ہمارا ہے اور اس ملک کے کچھ تقاضے ہیں۔ اگر ہم اسلام کی بات کرتے ہیں، اگر ہم دین کی بات کرتے ہیں اور پاکستان کے لیے بطور نظام کے اس کو پسند کرتے ہیں، تو اس کا معنی یہ ہے کہ اسلام امن و آشتی کا پیغام دیتا ہے، اسلام انسانی حقوق کے تحفظ کی ضمانت فراہم کرتا ہے، اسلام انسانوں کے جان، ان کے مال اور عزت و آبرو اور اس سے متعلق تمام حقوق کا تحفظ کرتا ہے، اسلام ایک بہتر معیشت کی نوید سناتا ہے، اسلام خوشحالی اور سلامتی کا پیغام ہے، لیکن ہمیں بھی گریبان میں جھانکنا چاہیے اور 77 سال سے جو قوتیں پاکستان پر مسلط ہیں ان کو بھی گریبان میں جھانکنا چاہیے کہ جس وطن عزیز کی بنیاد ہم نے لا الہ الا اللہ سے رکھی تھی، کیا ہم نے لا الہ الا اللہ سے وفا کی ہے؟ وفات دور کی بات، سوچو ذرا، کیا ان حکمرانوں نے لا الہ الا اللہ سے دغا نہیں کی ہے؟ ہم نے اپنے طرز حکمرانی سے اور اپنے فتنہ انگیز ذہنیت سے اللہ کے عذاب کو دعوت دی ہے، ہم خدا کے رحمت کے مستحق نہیں ہو پا رہے، کچھ سوچنا پڑے گا۔ میں جرنیلوں سے بھی کہنا چاہتا ہوں کہ وردی پہن کر اور سونے کے بلے لگا کر اگر آپ یہ سمجھتے ہیں کہ آپ پاکستان کو خوبصورت وطن بنا سکیں گے، میں پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ کو بھی کہنا چاہتا ہوں، میں پاکستان کی اس متکبر بیوروکریسی کو بھی کہنا چاہتا ہوں، میں پاکستان کے اس مفاد پرست طبقے اور ان سیاستدانوں کو بھی کہنا چاہتا ہوں کہ اب آپ کے بس میں پاکستان کی خوشحالی نہیں ہے، اب تم راستے سے ہٹ جاؤ، ہم انشاءاللہ پاکستان کو اللہ کے فضل و کرم سے ایک خوشحال اور مستحکم سرزمین بنا کر دینا چاہتے ہیں۔ اپنی ناکامی کو تسلیم کرو، اداروں کی قوت کو تم غلط استعمال کر رہے ہو اور تمہاری غلط روش اور غلط حکمرانی کے نتیجے میں آج پاکستان میں قدم قدم پر اضطراب ہے، خون بہہ رہا ہے، حقوق سلب ہو رہے ہیں، قوموں کے وسائل پر قبضہ کیا جا رہا ہے، اور جمعیت علماء اسلام ہے جو پاکستان کے ہر صوبے کے عوام کو ان کے حقوق کا علم بلند رکھے ہوئے ہیں۔ ہم صوبائی حقوق کے علم بردار ہیں اور ہمارا نعرہ یہی ہے کہ اگر صوبہ سندھ ہے تو سندھ کے وسائل پر صرف سندھ کے عوام اور ان کے بچوں کا حق ہے، اور کسی کے باپ کو بھی یہ حق حاصل نہیں کہ وہ سندھ کے وسائل پر جبراً قبضہ کر سکیں، اور اگر
سندھ کے وسائل پر قبضہ کیا جائے گا تو تحریک بھی اٹھے گی اور انشاءاللہ فضل الرحمان آگے ہوگا، سندھی عوام ساتھ ہوں گے۔ نعرہ تکبیر! جمعیت علماء اسلام، قائد جمعیت مولانا فضل الرحمان، سندھ کے پائندے، سندھ کے پائندے۔ بلوچستان کے حقوق اس پر بلوچستان کے عوام کا حق ہے، ان کے بچوں کا حق ہے۔ خیبر پختونخوا کے وسائل پر انہی کا حق ہے اور ان کے حق کو تسلیم کرنا پڑے گا۔ پنجاب کے حقوق پر پنجاب کے قوم اور پنجاب کے بچوں کا حق ہے۔ ہم نہ اپنا حق کسی کو دینا چاہتے ہیں اور نہ کسی کا حق چھیننا چاہتے ہیں، لیکن حقوق کی جنگ، اس کی تعلیم مجھے دین اسلام عطا کرتا ہے۔ اور پھر علماء کرام بیٹھے ہیں، اس روایت کو بھی سامنے رکھیں کہ من قتل دون حقہ فہو شہید، کہ جو اپنے حق کے لیے مارا جائے گا اسے بھی شہید کہا جائے گا۔ اس راستے میں قربانی دی جا سکتی ہے۔ میرے محترم دوستو، پاکستان کو انارکی کی طرف دھکیلا جا رہا ہے۔ لوگ آئین کا بھی احترام کرتے ہیں، قانون کا بھی احترام کرتے ہیں، اور آئین و قانون کا احترام اور اس کی پیروی یہ تمام دنیا کی انسانی اقوام کا متفقہ موقف ہے، کوئی اس سے روگردانی نہیں کر رہا۔ لیکن اگر میرے ملک میں قانون نہیں ہے اور قانون ہے تو اس پر عمل درآمد حکمرانوں کی طرف سے نہیں۔ اگر میرے ملک میں آئین ہے اور اس کو ہمارے ملک کے آمر اور ناجائز حکمران کھلواڑ بناتے ہیں تو پھر قوم بھی جانتی ہے کہ اگر میرے آئین کا مذاق تم اڑاؤ گے، اگر میرے قانون کو ہاتھ میں تم لوگے تو پھر میں بھی پابند نہیں ہوں، میں بھی اپنے حقوق کی جنگ پوری قوت کے ساتھ لڑوں گا۔ ہم اس ملک میں غلامی کی زندگی گزارنے کے لیے نہیں بیٹھے۔ آزادی کی بات تو ہر ایک آدمی کر سکتا ہے، لیکن جب میں آزادی کی بات کرتا ہوں تو میری 300 سالہ تاریخ، میری پشت پر 300 سالہ تاریخ، وہ میرے اس دعوے کی تصدیق بھی کرتا ہے۔ آزادی کا سبق سیکھنا ہے تو آؤ ہم سے سیکھو۔ میرے محترم دوستو، یہ اسمبلیاں بنائی جاتی ہیں، یہ عوام کی منتخب اسمبلیاں نہیں ہوتی، اور ہر اسمبلی کے حوالے سے ان کا ایک ایجنڈا ہوتا ہے کہ ہم نے ایک ایسی اسمبلی بنانی ہے کہ جس سے ہم یہ قانون سازی کرائیں گے، یہ ترمیم کرائیں گے، یہ تبدیلیاں کرائیں گے۔ چنانچہ آج کی اس پارلیمنٹ سے حکمرانوں نے اور ان کی پشت پر کھڑے طاقتور قوتوں نے اس آئین کا حلیہ بگاڑنے کا سوچا، اور میرے دوستو یہ آج سے نہیں ہے، اس آئین کا مذاق جنرل ضیاء الحق نے بھی اڑایا تھا۔
اور جنرل ضیاء الحق کا مقابلہ بھی جمعیت کے کارکن نے کیا تھا۔ اس آئین کا مذاق جنرل مشرف نے بھی اڑایا تھا، اور پھر 18ویں ترمیم کے ذریعے سے اس کی تلافی کی گئی۔ جو کچھ ہم نے حاصل کیا تھا اس ساری محنتوں پر پانی پھیرنے کے لیے ایوان میں 26ویں ترمیم لائی گئی۔ میں اس موضوع پر زیادہ تفصیلی بات نہیں کروں گا، لیکن تم نے جو ارادے قائم کیے تھے، تم نے جو دھاندلی کی، تم نے جس طرح اسمبلیاں وجود پذیر بنائیں، تم نے جس طرح کی اسمبلیاں منتخب کرائیں، دھاندلیاں کرا کے اپنی مرضی کی اکثریتیں بنائیں، تم نے جمعیت علماء اسلام کے ساتھ جو ظلم کیا کہ اگر ہمارے 16 سیٹیں تھیں تو وہ 8 سیٹوں پہ آ گئی قومی اسمبلی میں۔ یہ آپ کا روش تھی کہ یہ جمعیت والے یہ پھر رکاوٹ بنتے ہیں، یہ ہم سے اپنی مرضی کراتے ہیں، تو 16 سے بھی کم کرو ان کو۔ اب ہمارے پاس 8 سیٹیں تھیں، سینٹ میں 5 سیٹیں تھیں۔ اللہ نے ایسا پھنسایا اللہ نے ایسا پھنسایا ان کو کہ پھر راستہ نکلنے کا ان کے پاس موجود نہیں تھا۔ جب ترمیم کی بات ہوئی تو مجھے کہنے لگے آج ہی آج پاس کر دی ہے۔ میں نے کہا پاس تو ہوتا ہے جب کوئی مسودہ تو ہوگا، پہلے مسودہ تو بناؤ، پھر ہم مسودہ دیکھیں گے کہ اس میں تم نے کیا گل کھلائے ہیں۔ تیسرے دن رات کے کہیں 2-2:30 بجے ہمیں مسودہ ملا ایک کالے لفافے میں۔ اور جب ہم نے اس کا مطالعہ کیا تو وہ آئینی ترمیم نہیں تھی، وہ ایک کالا ناگ تھا جس سے قوم کو ڈسا جا رہا تھا۔ اور اس آئینی ترمیم کا آغاز آئین کے بنیادی انسانی حقوق سے تھا، جس میں بنیادی انسانی حقوق پامال کر دیے گئے تھے، اور برائے نام جمہوریت اور دراصل مارشل لا اس طرح کا ایک اس پہ ترمیم لائی گئی۔ عدلیہ کا بیڑا غرق کر دیا گیا تھا، اس کے اندر عدلیہ کو غلام بنا دیا گیا تھا۔ اور پھر جس طریقے سے انہوں نے اسمبلیوں کے ساتھ کھلواڑ کیا، ہم نے کہا کہ آپ کی گنتی ہمارے ووٹ کے بغیر پوری نہیں ہو رہی، سوال ہی پیدا نہیں ہوتا کہ آپ آئین کا حلیہ بگاڑ سکیں۔ میرے محترم دوستو، جو مسودہ 56 شقوں پر مشتمل تھا، 56 شقوں پہ، ہم نے ان کو پسپا کرتے 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 ان کا مسودہ ہم 22 شقوں پر لے آئے۔ ایک مہینہ لگا اس پہ، میری نیندیں ضرور حرام کی انہوں نے، لیکن میں نے بھی ان کی نیندیں حرام کی۔ وہ بھی آرام سے سو نہیں سکے۔ اور پھر ایک قابل قبول مسودہ بنا۔ پھر ہم نے اس میں اپنی شقیں اضافہ کی۔ جب 5 شقیں ہم نے اضافہ کی تو 22 سے 27 شقیں ہو گئی۔
جس میں ہم نے سود کے خاتمے کا شق اس پہ ڈالا، جس میں ہم نے وفاقی شرعی عدالت کو طاقتور اور با اختیار بنایا اور اس کے فیصلے کو نافذ العمل قرار دلوایا۔ ہم نے اس میں عدلیہ کا تحفظ کرایا اور اسلامی نظریاتی کونسل کی سفارشات اس پر اسمبلی کو بحث میں لانے کو دستوری تحفظ فراہم کیا۔ تو میرے محترم دوستو، 8 اراکین کے ساتھ اتنی پیش رفت میں سمجھتا ہوں کہ جمعیت علماء اسلام کے اور پاکستان کے اندر دیندار طبقے کے آرزوؤں کا مداوع ہو سکا۔ نعرہ تکبیر، زندہ ہے جمعیت، ایوان میں جمعیت، میدان میں جمعیت۔ آپ حضرات کی قوت تھی، اور سیاست میں قوت لازم ہوتی ہے، قوت کے بغیر کچھ نہیں ملتا۔ پھر باقی مواقع اللہ دیتا ہے، محنت کے مواقع بھی دیتا ہے اور نتیجے کے مواقع بھی وہ خود دیتا ہے۔ لیکن میرے محترم دوستو، میں جو کچھ آج دیکھ رہا ہوں، جو کچھ اسلام آباد میں ہوا گزشتہ روز، مجھے کسی پارٹی کے فیصلے سے کوئی غرض نہیں۔ وہ اپنے فیصلے کے خود ذمہ دار ہیں، صحیح فیصلہ کرتے ہیں، غلط فیصلہ کرتے ہیں۔ ہاں، اگر ہم سے مشورہ لیں گے تو دیانت کے ساتھ مشورہ دیں گے، المستشار مؤتمن۔ لیکن جب پورے ایک صوبے سے قافلے آ رہے ہیں، اس وقت تو آپ ان کے لیے راستے چھوڑ رہے ہیں، پیچھے ہٹ رہے ہیں، پھر احسان جتلاتے ہیں کہ ہم گولی نہیں چلانا چاہتے تھے۔ پھر جب وہ ڈی چوک پہنچ گئے، پھر گولی کیوں چلائی؟ سیاسی کارکن تھے، 2-4 روز بیٹھے رہتے تو بیٹھے رہتے۔ ہم اس حوالے سے بھی حکمرانوں کے اس پرتشدد رویے کی مذمت کرتے ہیں۔ ہر پارٹی کو جلسہ کرنے، مظاہرہ کرنے کا حق حاصل ہے، مجھے بھی حاصل ہے، میرے مخالف کو بھی حاصل ہے۔ لیکن جس صوبے سے آپ کو شکایت ہے کہ وہاں سے یلغار ہوتا ہے، کوئی کہے نہ کہے، میں بڑے واضح الفاظ میں کہتا ہوں کہ اس صوبے کی حکومت بھی تو تم نے بنوائی تھی، وہ دھاندلی بھی تو آپ نے کرائی تھی۔ جب نہ اہلوں کو آپ حکمرانی دیں گے تو پھر یہی نتائج اس کے سامنے آئیں گے۔ تم نے جمعیت علماء اسلام کے ساتھ زیادتی کی، تم نے جمعیت علماء کا مینڈیٹ چرایا، اور اب حالات بھی قابو نہیں کر سکتے۔ کوئی حکومتی رٹ نہیں ہے، مسلح گروہ علاقوں پہ قابض ہوتے جا رہے ہیں، حکومت کی کوئی رٹ موجود نہیں۔ بلوچستان کی یہی صورتحال ہے کہ وہاں پر امن و امان کی صورتحال وہ وہاں کے حکمرانوں کے بس کی بات نہیں رہی۔ ہمارے امن قائم کرنے والے ادارے
وہ کس چیز کی تنخواہیں لے رہے ہیں؟ سیاسی لوگوں کے کارکن شہید ہوتے ہیں، وہ بھی جنازے اٹھاتے ہیں، وہ بھی کہتے ہیں ہمارے کارکن شہید ہو گئے، اصول کے لیے شہید ہو گئے، نظریے کے لیے شہید ہو گئے۔ آپ کی بھی دو چار شہداء آ جاتے ہیں، آپ بھی کندھوں پر اپنے شہداء اٹھائے پھرتے ہیں، آپ بھی کہتے ہیں ہمارے جوان شہید ہو گئے۔ بتاؤ عام لوگوں میں اور آپ کے فرائض میں کچھ فرق بھی ہے یا نہیں ہے؟ تو ملک کو سنبھالنا ہے، یہ ملک ہمارا ملک ہے، یہ ہم سب کا ملک ہے۔ ہم اس ملک کے اندر رہتے ہوئے اور اس ملک کو مستحکم کرنے کی جدوجہد کرتے ہوئے اس کے اندر اپنے حقوق کی جنگ لڑیں گے۔ تو پاکستان زندہ باد، پاکستان رہے گا انشاءاللہ۔ نعرہ تکبیر، ہم لے کے رہیں گے، ہے حق ہمارا پاکستان۔ میرے محترم دوستو، ختم نبوت کا مسئلہ آیا 50 سال کے بعد، ایک لمبے عرصے سے یہ کوشش ہو رہی تھی کہ قادیانیوں کو دوبارہ مسلمان تسلیم کیا جائے، لیکن اللہ اپنے دین کی حفاظت کرتا ہے۔ ایسا جھٹکا لگا کہ پھر مجھے نوٹس دیا گیا کہ تم بھی عدالت میں آ جاؤ۔ میں نے کہا میں 72 سالوں میں کبھی جج کے سامنے پیش نہیں ہوا، پہلی مرتبہ آپ مجھے جج کے سامنے کیوں پیش کر رہے ہیں؟ لیکن چونکہ مسئلہ ختم نبوت کا تھا، میں اس کو سعادت سمجھتا ہوں۔ اگر 50 سال پہلے ہمارے بزرگوں نے قومی اسمبلی کے اندر آئینی ترمیم کے ذریعے اس فتنے کو غیر مسلم قرار دیا تھا، تو آج ہم نے اس عدالت میں جا کر یہ کردار ادا کیا کہ ان کا کافر ہونا اور غیر مسلم ہونا برقرار رہے گا۔ انشاءاللہ اگلے 50 سال کیا صدی تک بھی ہم نے ختم نبوت کے لیے عدالت میں ان کی ایسی کمر توڑی ہے کہ وہ دوبارہ جلد سیدھی نہیں ہو سکے گی۔ نعرہ تکبیر، ختم نبوت، ختم نبوت، جو قادیانیوں کا یار ہے۔ میرے محترم دوستو، میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں، آئینی ترمیم پاس ہونے کے وقت ایک قانون بھی پاس کیا گیا۔ وہ قانون جو ہماری تحریک پر پیش کیا گیا تھا، الیکشن سے پہلے جب شہباز شریف صاحب وزیر اعظم بنے، اس میں پیپلز پارٹی بھی موجود تھی، ہم بھی موجود تھے، جناب آصف علی زرداری صاحب بھی موجود تھے، جناب بلاول بھٹو بھی موجود تھے۔ تمام کے اتفاق رائے کے ساتھ، تمام جماعتوں کے اتفاق رائے کے ساتھ دینی مدارس کے حوالے سے ایک بل پر اتفاق ہوا۔ مدارس کے رجسٹریشن، مدارس کے بینک اکاؤنٹس، اس پر اتفاق رائے ہوا اور وہ اسمبلی میں پہنچ گیا۔ اس کی اسمبلی میں ایک خواندگی بھی ہو گئی، لیکن بیچ میں کسی قوت نے اس کو روک دیا اور اس کا حلیہ بگاڑ دیا۔ ہم نے کہا ہم مزید قانون سازی نہیں مانیں گے، یہی روک دو۔ مجھے شہباز شریف صاحب نے کہا کہ چلو جس حد تک بھی ہو جائے پاس ہو جائے۔ میں نے کہا نہیں، اس طرح ادھورا کام ہم نہیں کریں گے۔ مدارس کی آزادی و حریت یہ ہمارا
نصب العین ہے۔ مدارس نے کرۂ ارض پر الحاد کا راستہ روکا ہے، مدارس نے کرۂ ارض پر ارتداد کا راستہ روکا ہے، مدارس نے کرۂ ارض اور بر صغیر میں اسلامی تہذیب اور قومی اور علاقائی تہذیب کا تحفظ کیا ہے۔ تم مدارس کا خاتمہ کر کے مغرب کا اسلام، امریکہ کا اسلام، یورپ کا اسلام، اور ان کو لوگ ملے ہوتے ہیں ہر زمانے میں جدت پسندی کے نام پر نت نئی تشریحات کرتے رہتے ہیں، اور وہ سمجھتے ہیں کہ ہم اسلام کا حلیہ بگاڑ دیں اور جو مغرب کو منظور اسلام ہے وہی اسلام ہم دنیا میں پیش کریں، لیکن مدارس ہیں جو اس راستے میں رکاوٹ ہیں، اور میں اعلان کرتا ہوں کہ مدارس آپ کو کبھی اس بات کی اجازت نہیں دیں گے۔ لیکن ہوا یہ کہ جس بل پر اتفاق ہوا تھا پاکستان پیپلز پارٹی اس اتفاق رائے میں شریک تھی، اور ابھی جب دوبارہ 26ویں ترمیم کا معاملہ اٹھا تو ہم نے کہا کہ اس بل کو بھی پاس کرنا ہے۔ صبر کرو یار، کیا چیخ رہے ہو تم؟ ہم نے کہا کہ اس بل کو بھی پاس کرنا ہے آپ نے، اس پر اتفاق رائے ہوا۔ میں نے کراچی میں بلاول ہاؤس میں پیپلز پارٹی کے ساتھ 5 گھنٹے مذاکرات کیے اور اس بل پر ان کو راضی کیا۔ میں نے لاہور میں آصف علی زرداری صاحب کی موجودگی میں، بلاول بھٹو صاحب کی موجودگی میں، میاں نواز شریف صاحب کے گھر میں 5 گھنٹے کی بحث کی ہے ان کے ساتھ، اور وہاں پر بھی ہم نے اس بل پر اتفاق کر لیا تھا۔ اور اب جب پاس ہو گیا تو پاس ہونے کے بعد آپ نے اسمبلی سے کچھ اور بل بھی پاس کروائے۔ زرداری صاحب، آپ نے ان سب پہ دستخط کر دیے، ان کا گزٹ ہو گیا۔ آج تک دینی مدارس کے حوالے سے بل پر کیوں دستخط نہیں ہو رہے؟ اور جس بل پر تم نے دستخط کیے ہیں اس پر اتفاق رائے نہیں ہوا، وہ 26ویں آئین کی روح کے خلاف ہے۔ تم نے ایک طرف اتفاق رائے کر کے کچھ چیزوں سے دستبرداری کی اور قانون کے راستے سے آ کر پھر آپ نے قوم کے اور عام آدمی کے حقوق پر ڈاکہ ڈالا۔ یہ متنازع بل، اس پر تو آپ دستخط کر رہے ہیں، لیکن جس پر آپ نے خود اتفاق کیا تھا آج تک اس پر کیوں دستخط نہیں کیے جا رہے؟ میری بات سمجھ میں آ رہی ہے آپ کو؟ تو یہ آپ کے لیے کوئی آسان نہیں ہوگا انشاءاللہ۔ اور جمعیت علماء اسلام پورے ملک میں کونے کونے میں، اور دینی مدارس ملک کے کونے کونے میں اب اٹھیں گے اور وہ اسلام آباد کا رخ کریں گے، اور جب یہ دنیا اسلام آباد کی طرف جائے گی تو تمہارا باپ بھی ہمارا راستہ نہیں روک سکے۔ لبیک لبیک، ایسے نہیں مدارس کے چوکیدار ذرا بولیں لبیک 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 لبیک۔ اسلام آباد ابھی چلے، ہم ابھی آپ کے ساتھ اسلام آباد چلیں گے، ابھی روانہ ہوں گے، ابھی چلیں گے۔ میرے دوستو، ہم ہر مسئلے پر ہنگامہ آرائی نہیں کیا کرتے۔ ہمارا احتجاج اور ہمارا سوال بڑا مضبوط اور دلیل کی بنیاد پر ہے، اور اگر اس پر دستخط نہیں ہوتے تو پھر انشاءاللہ 8 دسمبر کو جب پشاور میں اسرائیل مرد آباد کا نعرہ لگے گا،
तो तुम्हारे मुर्दाबाद का नारा भी लगेगा। मुर्दाबाद मुर्दाबाद आप कहेंगे, नाहल हुक्मरान मुर्दाबाद मुर्दाबाद मुर्दाबाद। लगता है आप मुझसे ज्यादा थके हुए हो। मुर्दाबाद 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 मुर्दाबाद। तो मेरे मोहतरम दोस्तों, हम एक दीनी और इस्लामी हक के लिए जंग लड़ रहे हैं। मेरा मदरसा दीन इस्लाम का मुहाफिज इदारा है, कुरान के उलूम का मुहाफिज इदारा है, हदीस के उलूम का मुहाफिज इदारा है, फिक़ह के उलूम का मुहाफिज इदारा है। और जिन मज़ामीन को अंग्रेज ने अलीगढ़ मदरसे में निसाब से निकाल दिया था, दीनी मदरसे ने उस निसाब को तहफ़्फ़ुज़ दिया है। और 1866 से मेरे अकाबिर ने इस मदरसे को कायम करके जिन उलूम को तहफ़्फ़ुज़ दिया था, आज वो एक ताकतवर और तनावर दरख्त बन चुका है। तुम्हारा बाप भी इस दरख्त को अब नहीं काट सकेगा और हम लड़ेंगे इसके लिए। मैं अब भी सोचता हूं कि खुदा करे ऐसी नौबत ना आए, पहले सुधर जाओ, ठीक हो जाओ, अक्ल के नाखुन लो और वतन अजीज में इस्लाम के इन किलों पर हमले बंद कर दो, वरना फिर इन किलों से जो जवाब मिलेगा तुम फिर अपने किलों में नहीं ठहर सकोगे। वाह, ललकार है, ललकार है, ललकार है, ललकार है, ललकार है, ललकार है। हमारी सियासत में लचक है, हमारी सियासत में एतदाल है, हमारी सियासत गुफ्तगू पे यकीन रखती है। लेकिन जब मामलात एक जगह पर आकर तय हो जाते हैं, फिर आप सोचेंगे कि हम पीछे हटेंगे। फिर पीछे हटने का सबक हमें अपने बुजुर्गों ने नहीं सिखाया है। इंशाअल्लाह अज़ीज़ आगे बढ़ेंगे और अपने इस हक की जंग लड़ेंगे। आपको कबूल है ये सारा? ऐवान नहीं बोले मैदान, ऐवान नहीं। जो मैदान में हमारे साथ होंगे, कायद के साथ होंगे, खड़े होकर जवाब दें, ऐवान नहीं, ऐवान नहीं, ऐवान नहीं, ऐवान नहीं। मेरे मोहतरम दोस्तों, मैं एक बार फिर अपने उस मौक़िफ़ को दोहराना चाहता हूं कि हमने फरवरी 2024 के इलेक्शन मुस्तरद किए थे, आज भी उसको मुस्तरद करते हैं। और इन असम्बलियों को हम एस्टेब्लिशमेंट का नुमाइंदा कहते हैं। ये अवाम के नुमाइंदा असम्बलियाँ नहीं है, ये असम्बलियाँ खरीदी गई हैं, इनकी बोलियाँ लगी हैं। हम ऐसी असम्बलियों को कैसे माने? ये हमारे उसूल के ख़िलाफ़ है, ये हमारे नज़रिए के ख़िलाफ़ है। और जब तक दोबारा इलेक्शन नहीं होते, मुल्क में मुनसिफाना इलेक्शन नहीं होते, हम चैन से नहीं बैठेंगे। जद्दोजहद जारी रहेगी। अल्लाह हमारा हाफ़िज़ नासिर होगा। व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।